نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ آیت نمبر 164، اس کا ترجمہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہماری مسجدوں میں سیرت پاک کے عنوان پر بیانات ہوتے ہیں، اور یہ انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آدمی سیرت کے موضوع پر، سیرت کے عنوان پر تقریر سنے، تحریر پڑھے، اس لیے کہ کائنات میں، مخلوقات میں اور تمام برگزیدہ شخصیتوں میں، مقدس شخصیتوں میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بڑھ کر سیرت کسی کی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ صرف یہ کہ آپ کے بلندی اخلاق کو ظاہر فرماتی ہے، بلکہ وہ ہم سب کے لیے نمونہ بھی ہے۔ نمونہ، آئیڈیل اسی شخصیت کو بنایا جا سکتا ہے جس نے ہر شعبے میں ہدایت دی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک باپ کے لیے بھی نمونہ ہے، اولاد کے لیے بھی نمونہ ہے، میاں اور بیوی کے لیے بھی نمونہ ہے، استاد اور شاگرد کے لیے بھی نمونہ ہے، مالک اور مملوک کے لیے بھی نمونہ ہے، تاجر کے لیے بھی نمونہ ہے، مزدور کے لیے بھی نمونہ ہے۔ ہر لائن کا دین آپ نے امت کے سامنے واضح طور پر رکھ دیا، ہر شعبے میں ہدایت موجود ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تقریر سننا، وعظ کہنا، سننا، سب مفید ہی مفید ہے، اور نہ صرف یہ کہ مفید ہے بلکہ عبادت ہے، اس میں ثواب ہے۔ لیکن عزیزان مکرم، صرف یہ نہیں کہ ربیع الاول میں تو سیرت کا عنوان، ربیع الاول ختم تو سیرت پر کہنا سننا بھی ختم۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے اس بات سے منع کرتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ سیرت کا عنوان کو ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دیں۔ سیرت کا عنوان تو ساری زندگی کے لیے، اور ایک کہتے ہیں نا کریلا اور نیم چڑھا، ربیع الاول میں بھی 12 ربیع الاول تک 12 ربیع الاول تک سیرت کے جلسے ہوں گے، ادھر 12 ربیع الاول ختم، کتاب بند،
کیوں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا حضور کی نبوت ختم؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے میں نے جان بوجھ کر 12 ربیع الاول کے بعد حضور کی سیرت پر بات کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سدا بہار ہے، آپ کی سیرت اور آپ کا کردار ہمیشہ بیان کیا جائے، سنا جائے، پڑھا جائے۔ ربیع الاول کو یہ نسبت ضرور ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس مہینے میں تشریف لائے، اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی، یقیناً اس اعتبار سے یہ بہار کا مہینہ ہے۔ لیکن اصل مقصد صرف ولادت نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے وہ ذہن میں رہے، مشن کیا ہے وہ ذہن میں رہے۔ میں نے بارہا عرض کیا آپ حضرات سے کہ ذرا فرقہ واریت کے خول سے باہر آؤ، دین کو، اسلام کو، شریعت کو، قرآن کو، سیرت کو فرقہ واریت کے چشمے سے مت دیکھو۔ جب تک آپ فرقہ واریت کے چشمے سے سیرت پاک کو دیکھو گے، قرآن کریم کو دیکھو گے، شریعت کو دیکھو گے، جب تک گمراہی میں رہو۔ ذرا فرقہ واریت کا چشمہ ہٹائیے، مسلک و فرقہ پرستی کا چشمہ ہٹائیے، براہ راست قرآن کا مطالعہ کیجیے۔ جب آپ براہ راست قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو پڑھیں گے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شریعت میں، اسلام میں نہ جشن ہے نہ ماتم ہے۔ جشن اور ماتم اسلام میں نہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ڈکشنری ہے۔ کوئی خوشی ہوتی تھی تو لوگ جشن مناتے تھے، اور کوئی غم ہوتا تو ماتم کرتے، سر پیٹتے، چہرہ پیٹتے، کپڑے پھاڑتے، نوحہ کرتے۔ جشن ہوتا تو ناچتے، گاتے، ٹھمکے لگاتے۔ اب جب اسلام آیا تو ڈکشنری چینج ہو گئی، ڈکشنری چینج ہو گئی۔ اب بتایا کہ جشن نہیں، جشن کی جگہ اللہ نے ایک جذبہ دیا شکر کا۔ جشن نہیں بلکہ شکر، اور ماتم نہیں بلکہ ماتم کی جگہ صبر۔ لہذا اسلام میں خوشی ہو تو شکر ہے، غمی ہو تو صبر ہے۔ ہم نہ جشن کے پجاری اور نہ ہم ماتم کے پجاری۔ ہمارے یہاں نہ جشن ہے نہ ماتم ہے۔ اللہ نے خوشی کا موقع دیا تو شکر گزاری، اور کوئی غم ہے تو صبر۔ قرآن پاک میں صبر اور شکر کے فضیلت آپ کو ملے گی۔ قرآن کریم میں، احادیث شریفہ میں صبر اور شکر کے فضائل ہیں۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم یہ نعمتیں دیکھ رہے ہو، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ دماغ حاضر رکھ کر سنیے گا،
اور اس آیت کے ساتھ تو ہم نے ظلم و زیادتی بڑی کر، میں کہا کرتا ہوں یہ مظلوم آیات میں سے ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے دنیا بٹوری، حقوق دبائے اور حقوق کھائے اور بلڈنگ کھڑی کری اور اس پہ لکھے ھذا من فضل ربی، بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اس آیت کا یہی حق ہے۔ اللہ کی ہر نعمت پر بندہ ایک ہے ھذا من فضل ربی، ہر نعمت پر۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی، نہ ان سے پہلے کسی کو ایسی بادشاہت دی، نہ ان کے بعد کسی کو ایسی بادشاہت ملنے والی ہے۔ اور ان تمام نعمتوں کے پیش نظر آپ فرما رہے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ فضل و انعام میرے رب نے میرے ساتھ کیوں کیا؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ اللہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اب دیکھو آپ سلیمان علیہ السلام جشن منا سکتے تھے کہ نہیں؟ جی، معلوم ہوا اللہ نے انعام دیا ہے تو شکر گزاری کے لیے دیا ہے، جشن منانے کے لیے نہیں دیا۔ اور اگر کوئی غمی ہے تو حکم کیا ہے؟ صبر کا۔ ان اللہ، زور سے بولیے گا، مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع الماتمین، ماتمین نہیں ہے، ماتم کرنے والوں کے ساتھ نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین۔ تو عزیزان مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا ذرا قرآن کا مطالعہ فرقہ واریت کا چشمہ ہٹا کر کیجئے اور ان جشن و ماتم کی دنیا سے باہر نکلیے۔ سرکار دو عالم جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی سیرت پاک، سیرت مبارکہ سدا بہار ہے۔ عطر کی شیشی جب کھولو جب خوشبو، سیرت پاک جب پڑھو، سیرت پاک جب سنو تبھی مبارک اور بابرکت۔ اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دو کہ سیرت سے متعلق گفتگو ہوگی تو ربیع الاول میں ہوگی، اور وہ بھی 12 ربیع الاول کے بعد۔ صدق اللہ العظیم۔ ایسا نہیں بھائی، خوش قسمت ہے وہ جو سیرت کا مطالعہ ہر دن کرے۔ کیوں؟ سیرت نمونہ ہے۔ آپ پڑھیے نا، حضور کی صبح کیسی تھی، حضور کی شام کیسی تھی، حضور کی خان کی زندگی کیسی تھی اور باہر کی زندگی کیسی تھی، حضور کی نماز کیسی تھی، حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور کا برتاؤ کیسا تھا۔ کیا ہمیں صرف سننا ہے، اپنانا نہیں ہے؟ اصل تو اپنانے کے لیے ہی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ حسنہ، یہ بہترین نمونہ اسی لیے تاکہ ہم اس کو اپنائیں۔ اللہ کہہ رہا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ اس لیے یہ میں نے سوچا کہ یہ آیت پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں اپنے بندوں کو دی ہیں اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ناز کے انداز میں اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا، میں نے تم پر۔ اس لیے جب کوئی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے یا کوئی بہت بڑا احسان ہوتا ہے تو پھر احسان کرنے والے کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ وہ بتلا دے، جتلا دے نہیں بلکہ بتلا دے کہ یہ بہت بڑا احسان ہے تم پر، یہ بہت بڑا احسان۔ اب بے شمار نعمتیں دی اللہ نے، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔
لیکن سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا نبی تم میں بھیجا ہے، یہ میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنین پر، تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کا احسان ہے مومنوں پر۔ اذ بعث فیہم، یہ نوٹ کرنا اور کچھ عربی گرامر سے بھی واقف ہونے کی کوشش کرنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب پیدا ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ فرمایا کہ جب مبعوث ہوئے، جب نبوت ملی، جب تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب دیکھیے آپ، ایک تو ہے جشن اور ایک ہے مشن۔ ایک کیا ہے؟ زور سے بولیے، وہاں تو بہت آواز نکل رہی تھی باہر۔ اور ایک ہے کیا؟ اس کو نہیں جانتے لوگ، اس کو بھی تو جانو نا بھائی۔ جشن تو ختم ہو گیا، اور ہمارے اکابر بزرگ ہمیشہ ہم سے کہہ رہے تھے بھائی شیطانی کاموں مت پڑھو، سنتوں کو اپناؤ، نبی کے پیغام کو سمجھو۔ بہت سمجھایا ہمارے بزرگوں نے کہ اذان سن کر اگنور کر دینا، سنتوں سے منہ موڑ لینا اور خالی اچھل کود کر جلوس نکالنا یہ شیطانی کام ہے۔ بہت سمجھایا، نہیں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں ڈالا تو انہوں نے بتلایا لوگوں کو، ارے بھائی تمہارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر شیطان ہے، ہم اذان سن کر جواب نہیں دیتے ہیں، ہم اذان سن کر مسجد کی طرف نہیں جاتے ہیں، ہم نبی کا نام سن کر بھی خیرت نہیں کھاتے ہیں، سنت و عمل نہیں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مت شریک ہو، ہمارے جلوس میں شیطان ہوتا ہے۔ انہوں نے پھر جب دیکھا کہ ہمارے بھولے بھالے مسلمان سنی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو انہوں نے جلوس میں شیطان بنا کر ہی بٹھا دیا۔ دیکھی ویڈیو؟ نہیں دیکھی ہے؟ بہت شریف لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس سال انہوں نے جلوس میں ایک آدمی کو ہرا کلر کر کے پوت کے اور باقاعدہ سینگ لگا کے لال کلر کے اور کرسی پہ بٹھا دیا ننگ دڑنگ، اور صرف یہاں سے یہاں تک کا ایک کپڑا لپیٹ کے کرسی پہ بٹھا دیا شیطان کی شبیہ کہ دیکھو بھائی شیطان بھی شامل ہو گیا۔ تو میں تو یہ کہہ رہا تھا بھائی ہم تو ہمارے بزرگ کو جب سے شروع ہوا ہے، چند سالوں سے تو شروع ہوا ہے نا، 1400 برس سے تو نہیں ہے نا، 100 برس سے بھی نہیں ہے نا۔ تو جب سے ہمارے بزرگوں نے شروع کیا تھا یہ لڑکوں کا کام ہے، واہیات قسم کے لوگوں کا کام ہے، تم اللہ اللہ کرو، درود شریف پڑھو، سنتوں پر چلو، نبی کے پیغام کو سمجھو، نبی کی سیرت پڑھو۔ لیکن لوگ نہیں سمجھ رہے تھے تو انہوں نے خود نے کہا کہ تم دھوکے میں ہو، ہم خود باہر، وہ کہتے ہیں نا کہ جی جن بوتل سے باہر، جن خود بوتل سے باہر آ کر براجمان ہو گیا اور سب کے سامنے وہ سینگ لگا کے بیٹھے، دیکھو اب جلوس میں ہمارے ساتھ شیطان بھی شریک ہے، اب تو یقین کر لو ہمارے ساتھ شیطان ہے، نبی نہیں ہے۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، اس لیے دعا کیا کرو، اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ زور سے بولو، ہمارے نبی نے یہ دعا سکھائی، ربنا زدنا ایمانا و یقینا و فہما و علما۔ یہ دعا یاد کریں گے انشاءاللہ، ربنا زدنا ایمانا و یقینا و فہما و علما۔ ربنا زدنا ایمانا و یقینا، اے اللہ ہمارے ایمان اور یقین کو بڑھا دے، آمین آمین۔ اے اللہ ہمارے ایمان اور یقین کو بڑھا دے، وفہما، اور ہماری سمجھ کو بڑھا دے، وعلما، اور ہمارے علم کو بڑھا دے۔ خالی پیسے بڑھانے کی دعا مت کرو، جس کو دیکھو پیسے بڑھانے کی دعا،
اللہ خوب دے، حلال دے، پاک دے، برکت والا دے، خوب مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، لیکن نبی نے سکھایا ایمان بھی مانگو، یقین بھی مانگو، عقل بھی مانگو اور علم بھی مانگو. قرآن میں حکم دیا وقل رب زدنی علما، کہ میرے محبوب یہ دعا کرو رب زدنی علما، علم میرا علم بڑھا دے. ارے بھائی آپ کا علم کتنا ہے ناپو تو صحیح. نماز پوری آتی ہے آپ کو، روزے کے مسائل آتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی سنتیں کتنی ہیں، اٹھنے کی سنتیں کتنی ہیں، پانی پینے کی سنتیں کتنی ہیں، لباس کی سنتیں کیا ہیں، اور پڑوس کی سنت کیا ہے، اور بڑوں کے حقوق کیا ہیں، اور چھوٹوں کے حقوق کیا ہیں، اور استاذ کے ساتھ معاملہ کرنے کی سنت کیا ہے. یہی تو ہے سیرت. لوگوں نے یہ سمجھ لیا کیا کچھ عادتی مقرر لسان تقار قسم کے لوگ جو نشہ کر کر تقریر کرتے ہیں، اور تقریر نہیں ایکٹنگ ہوتی ہے جی، ایکٹنگ. ہم جیسا آدمی 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ بول کر شام تک آرام کرتا ہے، اور وہ کئی گھنٹے تک چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پسینہ پسینہ ہو گئے حضرت صاحب، لال پیلے ہو گئے حضرت صاحب. بلکہ آپ نے ویڈیو دیکھو گی پجامہ اتر گیا، بیان کرتے کرتے پجامہ اتر گیا. اللہ اکبر، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، کیا بھی ڈھنگا بن ہے. وہ نشہ جو ہے نا وہ چڑھ جاتا ہے، تو جب تک نہیں اترتا ہے حضرت صاحب چیختے ہیں، اور فجر کی اذان ہوتی ہے تو سب اپنے اپنے راستہ لے لیتے ہیں اور پیر پھیلا کر سجدہ. نماز تو وہ پڑھیں گے جو گستاخ ہیں، نماز تو پڑھیں گے جو وہابی ہیں. ہم نے کیا گناہ کیا ہے جنہوں نے گناہ کیا؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قرآن سامنے رکھو، خدا کی قسم عقل آ جائے گی کہ دین کے خلاف کام ہو رہے ہیں، سیرت کے خلاف کام ہو رہے ہیں، اسلام کے خلاف کام ہو رہے ہیں. مت دیکھو فرقہ واریت کو. آج لوگ ضد میں، بحث میں، کہ میرے کسی غلط کام سے میرا مقابل ناراض ہوگا، میرے کسی غلط کام سے میرا مد مقابل کو تکلیف ہوگی. لوگ اس لیے ارے بھائی اللہ کی رضا کے لیے کرو، رسول اللہ کی رضا کے لیے کرو. خدا راضی، رسول راضی، تو ہمارے میاں پار، ہمارا بیڑا پار. اور انشاءاللہ جب خدا اور رسول راضی ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اور خدا نہ خواستہ نبی کی مخالفت ہم نے عمل سے کی، نبی کی مخالفت ہم نے قول سے کی، اور نبی کی سنتوں سے منہ موڑا اور غیروں کا طریقہ اپنایا، تو چاہے آپ کتنے ہی دعویٰ کر لو محبت رسول کا، حوض کوثر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھکا مار کر پیچھے کر دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے طریقے کو بدل دیا. نبی کے طریقے کو بدلنا نہیں ہے، بلکہ نبی کے طریقے پر چلنا ہے. تو یہ آیت آپ ذرا اس کو یاد کریں انشاءاللہ. اس لیے میں قرآن پاک لے کے بیٹھ گیا. میں کہ بابا فرقہ نہیں، قرآن. مولوی کی نہیں، خدا کی سنو. جشن نہیں بتلایا، اس میں مشن بتلایا ہے. جشن بتلایا کہ مشن؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بتلایا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مؤمنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا. کس لیے بھیجا؟ وہ مشن یہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے. جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی کیا کرے جی؟ تلاوت. یہ قرآن پاک ابھی آپ کے سامنے صاف کروایا ہے. یہ قرآن انتظار کر رہے ہیں آپ کا، دھول چڑھی ہوئی ہے ان پر. قرآن کھولو بھائی، آپ کے پاس اتنی فرصت ہے کہ آپ کئی گھنٹے ناچ سکتے ہیں، کئی گھنٹے آپ جلوس میں گزار سکتے ہیں. آپ نماز سے 5 منٹ پہلے یا 5 منٹ بعد وقت نکالیے، قرآن پڑھیے. ان پہ دھول چڑھ رہی ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرا نبی کا مشن یہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ.
جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ پہلی چیز کیا ہوئی؟ اب بس بات ختم ہو رہی ہے، دھیان رکھیں۔ نمبر 1 تلاوت، نمبر 1 اور زور سے کہیں کی میلاد نامہ کی، کس چیز کی تلاوت؟ قرآن کی تلاوت۔ اور فرمایا دوسرے نمبر پر وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک صاف بنائے، اور انہیں پاک صاف بنائے۔ بیوٹی پارلر نہیں بھیجا، بلکہ برائیوں سے پاک کرنا، برائیوں سے۔ رسم اور رواج گندگی ہے، بدعات گندگی ہے، بے دینی گندگی ہے، اس گندگی سے چھڑانے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ آدمی توبہ سے پاک ہوتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک صاف بنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ کس چیز کی تعلیم؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ تو پہلی چیز تلاوت، اور دوسری چیز تزکیہ، پاک صاف کرنا، اور تیسری چیز فرمایا کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ کتاب قرآن، حکمت سنت۔ تو قرآن اور سنت کی تعلیم۔ میرے بابا آپ کے پاس کس چیز کی تعلیم ہے؟ علی فلاں چینل دیکھا تھا یوٹیوب پر، ان کے پیچھے قرآن و سنت کھولو۔ اللہ کے نبی کا مشن یہ ہے، جشن، اور یہ امت، وہ کہتے ہیں نا کہ حقیقت روایات میں کھو گئی اور امت خرافات میں کھو گئی۔ خرافات میں مت پڑیے، جشن مشن کے پیچھے مت جائیے۔ مشن دیکھیے، نبی کا مشن قرآن نے بیان کیا ہے۔ نبی کا مشن تلاوت کرنا، نبی کا مشن گندگیوں سے دور کرنا، تزکیہ کرنا، اور نبی کے مشن قرآن و سنت کی تعلیم۔ کیا ہے جی؟ زور سے بول دو نا ایک دفعہ، مجھے پتا آپ یہی بول رہے ہیں، باہر تو نہیں بولیں گے۔ اگر آپ بھی باہر بولیں قرآن کو تو مولوی کو اتنا زور لگانا کیوں پڑے؟ مولوی کی بات نہیں، قرآن کی بات۔ اللہ نے اپنے نبی کی بات بتائی ہے کہ میرے نبی کا مشن ہے، اور مشن بھی سمجھانے کے لیے ہے۔ مشن سے بھی آگے ذہن یہ ہے ہدف۔ ہدف کا مطلب ٹارگیٹ۔ ٹارگیٹ کیا ہے؟ کیا ہمارے نبی کا ٹارگیٹ خالی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ ہمارے مولویوں والی پلیٹ تھی، کھانے پینے کا دین؟ ٹارگیٹ کیا تھا؟ کہ پورے جزیرۃ العرب میں کوئی ایک مرد عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہ ہو، ایک ایک بندے کے پاس 100% دین پہنچ جائے، اور جو قبول کر لے مسلمان، ایک ایک مسلمان 100% دین پر چلے۔ یہ ٹارگیٹ ہے۔ ہم نے دیکھو کیا ٹارگیٹ پورا کیا ابھی 25 برس میں، 23 برس میں، کل 23 سال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مدینہ کی فضا بدل دی۔ نماز نہیں، تہجد چھوڑنے والا کوئی نہیں ملتا تھا، فرض نہیں، سنت چھوڑنے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ یہ حضور کا ٹارگیٹ تھا، ہدف۔ مشن پر آپ چلیں گے تو ٹارگیٹ بنے گا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو 5 کوسہ بانٹ کر بتلا کہ یہاں وہ بتاؤ اس 5 کوسے میں 5 کوس کے اندر کیا حالات ہیں۔ تو لوگوں نے جب میوات کے اس حلقے کا سروے کیا تو آ کر رپورٹ دی کہ ہمارے 5 کوسے میں ایک بھی فرض چھوڑنے والا نہیں ہے، نہ مرد نہ عورت۔ دوسرے 5 کوسے سے کارگزاری آئی کہ ہمارے پورے 5 کوس میں کوئی مرد عورت ایک بھی تہجد چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اور تیسرے 5 کوسے سے کارگزاری آئی کہ ہمارے 5 کوسے میں کوئی ایک بھی مرد عورت ایسے نہیں ہے جس کا کسی پر کوئی حق ہو، کوئی قرضہ ہو۔ میرے دوستو، اسلام ایسے ہی رسوا ہوتا رہے گا اگر ہم جشن کے چکر میں رہیں گے۔ اللہ کی قسم، اس جگہ بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ یہ درد ہے، اس درد کو اپنے اندر لیجئے اور مشن پر آئیے۔ جشن تو بہت آسان ہے، غیر قوموں نے کیا اپنایا؟ ایک دفعہ جشن منا لیا، یا کوئی اسٹیچو بنا دیا، کوئی مورتی کھڑا کر دی، کوئی ڈے منا لیا، فلاں ڈے فلاں ڈے۔ لیکن یہاں کہا جاتا ہے، سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اسلام تو جنم روگ ہے، موت تک اسلام پر چلنا ہے، ہر دن شریعت و سنت پر چلنا ہے، اور ہر دن نبی سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ہم دعویٰ کر لیں ہمیں نبی سے محبت ہے اور اگلے دن سب ختم۔ کل جو جشن منا رہے تھے اور دعویٰ کر رہے تھے، نعرہ لگا رہے تھے، ان سے پوچھو آج آپ کا کیا حال ہے؟ جیب میں مسواک ہے؟ فجر کی نماز پڑھی؟ نبی نے ساری زندگی ٹخنے کو نہیں ڈھکا، ٹخنے سے اونچے لباس پہنا۔ آج تم ٹخنے سے اونچے لباس پہننے والے کو یہ کہتے ہو کہ بڑا بھائی کا کرتا پہن لیا، چھوٹا بھائی کا پاجامہ پہن لیا۔ خدا کی قسم، جانے میں انجانے میں نبی کے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستو، جشن نہیں، مشن۔ اور مشن کو جب آپ سمیٹو گے تو 3 چیز اس آیت میں بتلائی گئی: تلاوت قرآن، تزکیہ نفوس اور تعلیم کتاب و سنت۔ ذرا ہم نے یہاں بیٹھ کر، یہ گواہ موجود آپ حضرات، سنن و آداب میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، ایسی کتابوں کو لو جس میں یہ ہو کھانے کی سنت کیا ہے، سونے کی سنت کیا ہے، معاملہ کرنے کی سنت کیا ہے، بڑوں کے ساتھ سنت طریقہ کا اپنانے کا طریقہ کیا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیا حقوق ہیں، نبی کے کیا حقوق ہیں، امت کے کیا حقوق ہیں، مسجد کے کیا حقوق ہیں، مدرسے کے کیا حقوق ہیں، قرآن کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کر کر علماء نے کتابیں لکھ دی سنتوں کی۔ ہم یہاں بیٹھ کر وہ پوری کتاب سنائی 2 مرتبہ، فجر کی نماز کے بعد الگ اور جمعہ میں الگ۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، کامل یقین نصیب فرمائے، نبی سے حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ بناوٹی محبت کی ضرورت دنیا میں فیل ہو جاتی ہے بھائی، بناوٹی محبت دنیا میں فیل ہو جاتی ہے، دین میں تو کیسے چلے گی؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔